نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل، وارثان ممبر و محراب، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر اظہار تشکر دے طور تے منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے بانیان محفل جنہاں نے اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ اس محفل اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر آل بیت، ذکر اصحاب دی برکات اللہ کریم انہوں نصیب فرمائے۔ اور شادی دے سلسلے اندر محفل دا انعقاد کیتا گیا کاشف صاحب دی، اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے، ہر قسم دی آفات و بلیات تو اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ میرے تو پہلے ثنا خانی اور حضرت صاحب خراج تحسین پیش کر رہے سن۔ یقینی طور تے والدین خوش نصیب نے جنہ دی اس دور دے اندر جنہ دی اولاد دی یہ سوچ ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر نال وابستہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ اے تے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جتنے احباب تسی میں اس پاک محفل وچ حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے اور سب واسطے اے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت دے پاک کلام جو میں مقدس کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ 26واں پارہ سورہ فتح دی آیہ مقدسہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ حکم اے وے اللہ نو بھی منو، اللہ دے رسول نو منو، یعنی اللہ دی توحید منو کہ او وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا رسول اور آخری نبی منو، انہاں دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آؤ۔ پھر اگلا حکم رب نے دیتا وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو میرے رسول دی۔ پھر توجہ کرنا، حکم پیچھے وے ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے، ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے، لیکن عزت رسول دی کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر بھی رسول دی کرو۔ مفسرین فرماندے ہیں تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، انہاں دوواں دیاں ضمیراں رسول وال لوٹ دیاں۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے ایمان دوواں تے اللہ تے بھی اور اللہ دے رسول تے بھی، لیکن عزت فقط رسول دی، توقیر فقط رسول دی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا مینوں پتہ ہے نا میری عزت دا رولا نہیں، رولا یار دی عزت ہے۔ رکعتاں تے رولا نہیں پینا، صلاتاں تے پینا ہے نا۔ اس واسطے انہیں آکھیا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر تعزر تعزیر، توقر توقیر۔ تعزر دا معنی بھی عزت، توقر دا معنی بھی عزت، معنی دونوں دا عزت، لیکن کوالٹی چ فرق ہے۔ تعزر او عزت ہے جڑی ظاہری ہوئے، منہ تے ہوئے، تے توقر او عزت ہے جڑی دل وچ ہوئے۔
رب نے دسیا کلمے پڑھ کے منافقت نہیں کرنی، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا ہوئے۔ تقریر میں لمبی نہیں کرنی، پہلے ایک بار یہ تھے حاضر ہوئے سانسی عبدالغفور صاحب دی وساطت نال فوت کی تے آئے سا چیلم، ختم چیلم تے والدہ صاحبہ دا ختم چیلم، میں اس وقت آیا سا ماشاءاللہ تسی بڑی محبت والے لوگ ہو، یقینی طور تے ادوں بھی تسی سوتے ہون بھی تسی، کیونکہ اشتہار تے چھپیا نہیں ہون بھی مخصوص لوگاں دعوت دیتی گئی۔ بہرحال تانوں کہن دی ضرورت نہیں کہ میں تانوں آکھاں سبحان اللہ آکھو، ماشاءاللہ آکھو، جزاک اللہ، انا للہ بھی تسی آکھو گے میرا کام چل جائے گا، ایسی گل کوئی نہیں، کیونکہ قرآن دا لفظ ہے کہ اے دا بھی ثواب لبے گا۔ ہاں جیڑا بھی کلمہ تانوں آندا تساں کہنا۔ گل یہ کر رہے ہیں کہ توزر بھی عزت تے توکر بھی عزت۔ ہن پھر اگلے الفاظ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ فرماندا پھر صبح شام میری پاکی بول۔ تسی یہ ویکھو نا جی، پہلے ایمان اللہ تے اور اللہ دے رسول تے، پھر وچ آکھیا عزت رسول دی کر، توقیر رسول دی کر، پھر صبح شام میری پاکی پڑھ۔ مولا انج کیوں؟ عزت مصطفیٰ مقدم، توقیر مصطفیٰ مقدم، تسبیح خدا مؤخر، انج کیوں؟ فرمایا تسبیح بعد اس تو رکھی، پہلے یار دی عزت رکھی تاکہ پتہ لگ جائے جب تک یار دی عزت نہیں تسبیح کیڑے کھاتے دی۔ جب تک تیرے دل وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقام نہیں، جنی مرضی عبادت کر، جتنی مرضی زکاتاں دے، خیراتاں دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے، سب کچھ ہے ہی حضور لئی۔ اور پھر اے حکم دے دیتا ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آنا ہے۔ ہن اگلی گل ہے لیانا کینجے، اللہ نو بھی منو رسول نو بھی منو، مننا کینجے؟ او دے واسطے وہ فرماندا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انج ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ایک مقام تے فرمایا آمنو کما آمن الناس، انج ایمان لے آؤ جویں لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے۔ ہن دو مقامات تے رب نے دس دیتا، یعنی صحابہ کرام دے ایمان نو رب نے معیار ایمان رکھیا، یعنی نمونے دے طور تے سیمپل دے طور تے پیش کیتا، انج منو جویں ابو بکر صدیق نے منیا، انج منو جویں فاروق اعظم نے منیا، انج منو جویں عثمان غنی نے منیا، انج منو جویں حیدر کرار نے منیا، جویں حسن حسین طلحہ سعد زبیر بلال 1,24,000 صحابہ نے منیا۔ جے تسی انہاں دی طرح منو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہن ویکھنا انہاں منیا کینجے۔ میری تقریر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوندی، میں بڑے سادے لفظ سمجھان دی کوشش کردا۔ مننا انجے جویں صحابہ منیا تے انہاں منیا کینجے۔ ہن میں بخاری دا سہارا لینا، امام بخاری نے ایک روایت نقل کی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عمرہ کرن واسطے مدینہ شریف تو مکہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں، اجے مکہ فتح نہیں ہویا، حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تے حدیبیہ دے مقام تے مکہ تو تھوڑا باہر ٹھہرے، کیونکہ خبر مل گئی سی بھی کافر تے جنگ دی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھا تسی لڑن آئے ہو، جبکہ حضور علیہ السلام لڑن واسطے تے نہیں سمجھا رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تسی جاؤ، کیونکہ اتھے تواڈے کچھ تعلقات بھی نے، رشتہ داری بھی ہے، انہاں نال کافراں نال گل کرو، اسی لڑن نہیں آئے، اسی تو عمرہ کرن آئے۔ ہن حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام دی طرف ادھر تشریف لے گئے مکے، تے مکے والیاں نے کی کیتا، عروہ بن مسعود ثقفی انہاں اپنا جاسوس بنا کے انہاں نو حدیبیہ دے مقام تے بھیج دیتا، تے عروہ بن مسعود ادو کلمہ نہیں سی پڑھیا، بعد وچ مسلمان ہو گئے سن۔ اچھا اے آئے جاسوس بن کے کافران دی طرفوں، آ کے حالات دا جائزہ لیا، سارے پاسوں ویکھ کے پوری جاسوسی کر کے واپس گئے۔ کافران آکھیا سنا، انہیں آکھیا بھئی میں جو ویکھ کے آیا نا، میں نتیجہ ایک کڈیا تسی نبی نال نہیں لڑ سکتے، تسی اللہ دے نبی نال نہیں لڑ سکتے۔ گل مختصر جے، انہاں کبھی گل کی، اس آکھیا یا قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوکی کیسر و کسرا و نجاشی، میں اللہ دی قسم چوک کے آدھا میں شاہ نجاشی دے دربار اچ گیا، میں کیسر و کسرا دے محلات اچ گیا، جویں دی عزت نبی دے اصحاب نبی دی کر دے جنا، میں انج دی عزت نہیں جی ہوندیاں ویکھی، لہٰذا بندے بن جاؤ، تسی نہیں لڑ سکتے، کیونکہ نبی دے نوکر انہاں دی عزت بڑی کر دیں۔
پتہ لگا کافر جدوں بھی ڈریا حضور دی عزت تو ڈریا. کافر جدوں بھی ڈریا حضور علیہ السلام دی عزت تو ڈرے. عروہ بن مسعود نے دسیا بھئی باز آ جو تسی نہیں لڑ سکتے. اچھا انہوں نے اگوں پوچھا بھئی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ بندے زیادہ نے. انہیں کہا بندے تے صرف 1500 نے. انہوں نے کہا کیا اسلحہ زیادہ آ کے وہ تے اسلحہ لے کے ہی نہیں آئے تے پھر کس وجہ تو آکھ رہے ہیں کہ بھئی تسی لڑ نہیں سکتے؟ آکھا دسیا تے عزت بڑی کر دیں. انہوں نے کہا بھئی تو گل کھول کے دس سانو کوئی تشریح کرے دی کی مطلب ہے؟ ہن تشریح انہیں کی تھی عروہ بن مسعود نے. آکھن لگا میں ویکھیا جے نبی جدو لعاب سٹ دین نہ تھک دین اسی تے ادب نال آکھ رہے نا لعاب سٹ دین آدھا واللہ اللہ دی قسم ان تنخم نخامتن الا واقعت فی کفی. جدو نبی لعاب سٹ دین انہاں دے غلام تھلے نیچے ڈگن دین دے وہ ہتھیلیاں اگے کر لین وہ ہاتھ اگے کر دے جے پھر کی کر دین لعاب یعنی مال کے نا چہرے تے مل دین جسم تے مل دین. میں تو انہوں اس تو کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ جیڑے اپنے محبوب دا لعاب نہیں ڈگن دین دے مصطفیٰ دا خون کی میں ڈگن دین گے؟ اس واسطے تسی انہوں نے نہیں لڑ سکتے. لہذا رک جاؤ. ہن پتہ لگا کافرانو سمجھ آ گئی کہ میرے نبی دے صحابہ نے حضور نو کیویں منے. سمجھ لگی کہ انہاں کیویں منیا اپنی جاناں دی پرواہ نہ کی. ہن جناب ابو بکر صدیق بدر دی جنگ وچ حضور علیہ السلام دے نال سن تے سکا پتر کافراں دی صف وچ کھڑا سی عبد الرحمن. بعد وچوں مسلمان ہو گئے. ایک دن آکھن لگے ابا جی بدر دی جنگ وچ تسی حضور علیہ السلام نال سو تے میں تواڈے خلاف لڑن آیا سا تے تسی میری تلوار تھلے آئے سو. تانوں پتہ ہے؟ فرمایا نہیں میں نہیں پتہ. آکھے جی میں ویکھیا کہ میرا باپ ہے میں چپ کر کے تلوار سائڈ تے کر دے. کوئی اور ہوندا تے میں گردن قلم کر دینی سی. صدیق اکبر نے فرمایا تو تے چھڑ دیتا کدی ایک واری آندا نا میری تلوار تھلے. پھر ابا جی تسی کی کر دے؟ آپ نے فرمایا میں تیرے ٹکڑے کر کے حضور دے قدماں تے سٹ کے دس دا میریاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال نے میریاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ. ایک خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء یعنی میرے نبی تو بعد اور تمام نبیوں تو بعد تمام بشریت وچ افضل جناب صدیق اکبر امام الصحابہ. یہ او صدیق اکبر یعنی عقیدت دا اظہار کس انداز نال کر رہے ہیں کہ میری تلوار تھلے تو آندا میں تیرے ٹکڑے کر دوں. پھر اس کے بعد خلیفہ ثانی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم انہاں دا ایمان ویکھو کہ بدر دی جنگ وچ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیتا جنگ تو بعد قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے. حضرت فاروق اعظم نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا میرا لگدا میرے حوالے کرو, جڑا حمزہ دا لگدا اے دے حوالے کرو, ابو بکر دا جڑا لگدا او انہاں دے حوالے کرو. پھر کی ہوئے گا؟ عرض کیتی سونے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں قلم کری اسی دسیے اسی حضور علیہ السلام دے غلام. پھر جناب عثمان غنی اے حدیبیہ والا مقام آپ تشریف لے گئے تے کافراں نال جا کے گل کیتی بھئی اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرن آئے ہیں. کافراں نے آکھیا کعبہ او حجر اسود دا چم لے کعبے دے چکر لا لے او آب زمزم رج رج کے پی لے. اساں تیرے نبی نو نہ پانی پین دینا نہ طواف کرن دینا نہ حجر اسود چومن دینا, تو چوم لے جا جا کے کعبے دا طواف کر لے. عثمان غنی نے کعبے والے رخ اینج کر کے آکھیا جھلے ہو گئے ہو, جس کعبے وال حضور نہ ویکھن عثمان دی کی جرات ہے سرکار تو پہل کرے. اے ایمان سی انہاں لوگاں دا. پھر جناب مولا کائنات علی شیر خدا چوتھے خلیفہ آپ اسی حدیبیہ دے مقام تے جس وقت کافرہ نے آکھا ٹھیک ہے صلح نامہ لکھیے, سرکار نے فرمایا علی لکھو. مولا علی نے کاغذ تے قلم پکڑیا, پکڑ کے لکھن تو پہلے ہی اجے گل شروع ہی نہیں ہوئی, معاہدہ شروع نہیں ہویا, اتے پہلے لکھ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو لکھیا تو کافرہ نے آکھا جی ویکھو اے عبارت اسی نہیں سانو نہیں منظور, اسی تے تون رسول مندے ہی نہیں. لہذا گل اجے شروع ہی نہیں ہوئی تے نہ پہلے ہی تہاڈی نبوت اور رسالت لکھ دیتی اور تہاڈا نام لکھ دیتا, لہذا اے مٹاؤ گے گل اگے تاں چلے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مٹا چھڑ. ہن بخاری دے الفاظ سنو. مولا علی نے عرض کی تھی واللہ منو اللہ دی قسم ہے لا امحو کا ابدا, آقا علی تہاڈا نام مٹا نہیں سکدا. یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکدا, علی ہوے تو تہاڈا نام مٹا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے نبی علیہ السلام دے غلاماں نے انج سرکار نو منیا. حضرت بلال حبشی میخاں ٹھوکیاں گئیاں,
بدن وچ لوہے دی سلاخ اگ وچ رکھ کے اگ بندی سی تے جسم وچ لگدی تے چربی چ دھوئیں نکلدے. گاں دے چمڑے چ ولیٹ کے پہاڑ دی چوٹی تے سٹیا جاندا. گلے چ رسی پا کے بچیاں دتا جاندا, سارا دن گلیاں چ گھسیٹ دین. بھاری پتھر کدی سینے تے رکھ دتا جاندا ہے, کدی تپتی ریت تے لٹایا جاندا ہے, کدی کنڈیاں تے لٹا دتا جاندا ہے. پوچھا جاندا بلال انیاں ماراں کھا کے, اس آکھیا مار لو جنہ مار سکدے ہو, جان کٹ سکدے ہو, محمد دا دتا ایمان نہیں کٹ سکدے. اے انہاں لوگاں دا ایمان سی. جناب بلال حبشی نو اتنا ماریا, آخر امیہ جیا وڈا بے ایمان لانتی کافر تھک کار کے بہ گیا. بیوی پریشانی دیکھ کے آخری تو کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا بھئی بلال نو بڑا ماریا ہے, 80 تھک گئے ہوں, مار کھا کے نہیں تھک رہے. اتنا ماریا وہ دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ دا. وہ دی بیوی کہنے لگی یہ کیڑی گل ہے, میں نو موقع دے مارن دی لوڑ ہی نہیں, کہ تو کی کریں گی؟ کہنے لگی ساڑی بیٹی یہ خوبصورت ہے, بڑے بڑے شہزادیاں واسطے رشتے آئے نہ سن انکار کر دیتا, تے میں انہوں آکھاں گی میں رشتہ تینوں دینی ہے, نبی دا دامن چھاڑ. تے بلال تے دیکھی تو ایک منٹ نہیں لگنا, انہیں آکھا چلے بھی کر کے دیکھ لے. حضرت بلال ہتھ کڑیاں جکڑے, زنجیراں جکڑے ہوئے لے کے امیہ دے ویڑے چلے آ کے کھڑا کیتا نا, تے امیہ او دی بیوی کھڑی ہوگی تے اپنی بیٹی نو سامنے لے آندا. تے بلال نو آکھا بلال اتے ویکھ, تے میرے نبی دا غلام کلمہ طیبہ دا ورد کر رہا, نظراں جھکا کے کھڑا. انہاں آکھا اتے ویکھ تے صحیح. بلال نہیں ویکھدا, بلال اتے نظراں نہیں چکدا. انہاں آکھا ایک واری ویکھ. امیہ دی بیوی کہن لگی میری بیٹی ول ویکھ, بڑی خوبصورت آ, جیڑا ایک واری ویکھے سجے کھبے نہیں ویکھدا. بڑے بڑے رئیساں دے رشتے آئے, اساں انکار کر دیتا. ایک واری تو ویکھ, اسی تینوں رشتہ دیاں گے, مال دیاں گے, امان دیاں گے, شرط اے وے نبی دا کلمہ چھڑ. بلال پھر بھی نظرہ نہیں اٹھائیاں, آخر ہاتھ جھٹک کے آکھیا ایک باری بیکتے صحیح. انہیں آکھیا خبردار آ دنیا دی بد کردار عورت, تینوں کی پتا بلال دی کدے نہ لگی ہے, اے تے ایک عام عورت ہے کہ اگر میں نو پوچھے جنت وچوں لکھا ہورا, جنت وچوں لکھا ہورا, میں نو دیون آن بکھالا. قسم خدا دی میں او در جاساں جتھے ہو سیا کملی والا. اگر میرے ایمان دا لیول چیک کرنا تے پھر کر کے ویکھ, میری جان جائے گی, میں نبی دا دامن ہرگز نہیں چھڑاں گا. اس قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام. بلکہ اگر تاریخ پڑھی جائے, تاریخ اسلام, اسلام دے اندر شہادت دا بہت بڑا رتبہ بیان کیتا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ جدوں شہید اللہ دی خاطر لڑدا ہے ادا خون چلدا ہے, پھر جس وقت او زمین وال گردا ہے اودے خون دا قطرہ یا ادا جسم زمین تے بھاد وچ آندا ہے, بے پردہ او خدا دا جلوہ پہلے ویکھ لیندا. آکھو سبحان اللہ. شہید دا رتبہ بیان ہویا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بیان کیتا. اور پھر تسی یہ ویکھو ایڈی اچھی شان شہید دی, تے اسلام وچ شہادت دا باب کھولیا تے سب تو پہلا شہید تو انہوں پتا کون ہے اسلام ہے؟ انہاں چیزاں دا پتا ہونا چاہیے. سب تو پہلے امت مصطفیٰ دا شہید, شہید نہیں بلکہ شہیدہ ہے, عورت. سب تو پہلے جامع شہادت عورت نوش کر رہی تھے. عورت کون ہے؟ حضرت سمیہ, حضرت عمار بن یاسر دی والدہ, حضرت یاسر دی زوجہ. اور پھر شہادت کیوں نہیں ہوئی یہ بھی سنو. تسی مرد ہو نا, اس عورت دا کردار ویکھو اسلام وچ کس طرح دا ہے. ہاتھ بند دیتے گئے, ایس لت نال بھی اونٹ, ایس لت نال بھی اونٹ. اونٹ بڑے طاقتور فربا اونٹ بن کے مخالف سمت کھڑے کر دیتے گئے. آکھیا گیا سمیہ ویکھ تیریاں لتاں نال اونٹ بن دیتے ہیں. بڑے حوصلے نال آکھیا پھر کی,
انہاں کیا ہونے ڈنڈا بجے گا، ایک سجے دوڑے گا دوسرا کھبے، فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ انہاں کیا تیرا بدن چر جائے گا اگر بچنا ہی نبی دا کلمہ چھڑ۔ حضرت سمیہ نے فرمایا ڈنڈا مار کے ویکھو، میں نو دسن دی ضرورت نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے سمیہ چر سکتی ہے، محمد تو پھر نہیں سکتی۔ جتنا مرضی مارو، جتنی مرضی اذیت دے لو، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھڑنا۔ اگر تاریخ بھی پڑھیے جناب فاروق اعظم دے ایمان لے آن تو پہلے آپ بھی اپنی ہمشیرہ دا جدوں پتا چلیا کہ میری ہمشیرہ نے کلمہ پڑھ لیا، جناب سیدنا فاروق اعظم اس وقت دار الندوہ وچ بیٹھے، کافرہ نے آکھیا کون نبی نو شہید کرے؟ جناب عمر اٹھے آکھن لگے ایک کم میں کرانگا۔ جدو عمر نے حامی بھری نبی نو میں شہید کرانگا، ادھر میرے نبی دار ارکم بچ بیٹھے، آقا نے ہاتھ چک لے عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام والمسلمین بی عمر ابن الخطاب، اے پاک پروردگار اسلام نو عزت دے، عمر ابن خطاب نو ایمان نصیب کر۔ ہن توجہ تسی میرے وال رکھنی ہے، گل غور نال سننا۔ حضرت عمر نے آکھیا میں حضور علیہ السلام نو شہید کرنا، کافراں کول بیٹھ تے ادھروں نبی علیہ السلام آکھیا یا اللہ عمر نو ایمان دے، وہ آکھن میں شہید کرانگا، حضور آدن یا اللہ عمر نو ایمان دے۔ ادھر عمر تلوار لے کے نکل پہ رستے شیخ محقق شاہ عبدالحق مودی سے دل بھی لکھیا کہ حضرت عمر دے رشتہ دار ملے نعیم بن عبداللہ، انہاں پوچھے کدے چلے ہو؟ خیر ہے بڑے غصے چو، انہاں کہا جو میں تیرے نبی نو شہید کرن چلے۔ او مسکرا کے گھنٹا، عمر نے روک کے آکھا ٹھہر تے جا، میں بڑی وڈی گل کی تھی تے تو محسوس ہی نہیں کیتا۔ انہیں آکھا بھی کی کرن چلے؟ آکھے میں دین اسلام دی شمع بجھان چلے، جیڑا دیوا جل رہا جی دی روشنی پھیل رہی، میں ہمیشہ واسطے گول کرن چلے ہیں۔ حضرت نعیم فرمایا میں تاں ہی مسکرایا ہے، تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس ڈیوے دی روشنی تیرے گھر پہنچ چکی، تیری ہمشیرہ کلمہ پڑھ لیا، تیرے بنوئی سعید بن زید نے کلمہ پڑھ لیا، تاں واسطے میں کہ نہیں ہو سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہاں جدو سنیا نا میری ہمشیرہ بھی کلمہ پڑھ لے، مختصر رہے سدھا ہمشیرہ دے گھر آگے، پہلے انہاں دی خبر لما، اندر خباب بن عرض قرآن دی تعلیم دے رہے، جتنا کلام الہی نازل سی ہو چکے سی، نبی علیہ السلام بھیج دے سن صحابہ نو جاؤ لوگاں نو تعلیم دیو، جڑے جڑے نو مسلم سن مختلف علاقے ڈیوٹیاں سن اتھے ہون تعلیم دیتی جا رہی۔ انہیں تک حضرت عمر کان لایا بھی واقعی اندر قرآن پڑھیا جا رہا، انہاں للکرہ مارا کھولو دروازہ۔ خباب نے جدو سنی نا آواز تے حضرت فاطمہ نو آکھیا تیرا ویر عمر لگ رہی، انہاں کہا بالکل پریشان نہیں ہونا، کہ عمر بڑا روب سی آپ، عمر پتہ ہی کون ہے؟ انہیں آکھا چپ کر، جس ماں دا دودھ عمر پیتا میں بھی اسے ماں دا پیتا۔ دروازہ کھولیا، عمر نے آکھا ہاں بھئی میں کچھ سن کے آیا، بہن آکھا بھئی بجارتا نہ پاسی دیسی دی گال کر، کلمے بارے سنی؟ ہاں سنے، آکھے ٹھیک سنی۔ انہوں تھپڑ مار دیتا، خبردار کلمہ چھاڑو نہ، کہ کلمہ تے نہیں میں چھاڑ سکتی، بالاں تو پکڑ کے زمین تے پٹک دیتا۔ ادھر خباب قرآنی اور آف لے کے چھپ کے بھی بے ادبی نہ ہوئے۔ انہیں تک حضرت سعید بن زید نکلے جدو ہمشیرہ تے انہاں دا ظلم ودیا، او نکلے انہاں وچ آ کے روکن دی کوشش کی تھی، انہاں نو بھی ماریا، بدن تو خون چل گیا، اتنی مار کھا دی لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھڑیا۔ حضرت عمر مار رہے، بینوئی مار کھا رہا، ہمشیرہ مار کھا رہی، آخر تھک کے آکھیا او کیڑی دوا کیڑی شراب ہے جیڑی نبی پلائے مار اثر نہیں کر دی۔ انہاں کیا بالکل ٹھیک پہنچیا، پلاندے نے منگواندے بھی نے، لیکن فرق ہے کافران دی طرح نہیں، پلاندے بھی نے پر بوتلاں پیالیاں وچ نہیں، او پیتی کنج جے تے آئی کتھوں ہے؟ انہاں جواب دیتا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی
میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نہ مسجد میں نہ مکتب میں نہ مندر میں نہ معبد میں، سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے۔ تھوڑی سبحان اللہ ڈھلی ہو گئی ہے، لیکن میرا لیول انہیں تھی رہنا۔ بابا سے بلند ذرا رل کیا کو سبحان اللہ۔ ہن جناب عمر مار مار کے تھک گئے، لیکن نبی دے چان والے مار کھا کے تھکے نہیں۔ انہاں آکھیا میں گھٹنے ٹیک دیتے، ہمشیرہ آکھیا سا کڈ پھر مار، پھر سا کڈ پھر مار۔ انہیں آکھیا نہیں ہون دکھاؤ پڑھ دے کی سو پہ۔ جناب عمر نے جدو پوچھیا پڑھ کی رہے سو، ہمشیرہ کیا اللہ دا قرآن، آکھے مینوں دیو۔ انہاں کیا نہیں نہیں تسی ہاتھ نہیں لا سکتے، میں پڑھاں گی تسی سنو۔ جناب عمر فرمایا پڑھ۔ ہمشیرہ نے پڑھیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔ اے چند آیات پڑھیاں، عمر آکھے بس کر اگے نہ پڑھی، آکھے اگے سنتے لے۔ عمر آکھیا جدی جبیں ویکھ کے اللہ قرآن نازل کیتا، ہن دل کردا ہے او چہرہ سامنے ہووے، عمر آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ آکے بس ہن اگے نہیں پڑھنا، ہن مینوں اے گل وچ کپڑا پا ایتھوں پھاڑ تے گھسیٹ کے مینوں در مصطفیٰ تے لے جا۔ ہمشیرہ نے آکھیا انج کیوں؟ انہاں آکھیا جی میں جے منصوبے بناندا رہا قتل دے تے کس منہ نال اس دربار جاواں؟ ہمشیرہ نے کہا نہیں تو ایک باری چلتے صحیح، خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں۔ ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے، تو چلتے سے تو پتھر مارنا لین دعاواں دین ہوتے قطن نہیں آکھن گے کہ تو پہلے کی کردہ رہا، تو چلتے سے۔ جناب عمر طور پہ تلوار انجی آتے چھے، دار ارکم حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی شیر خدا پیرا دے رہے ہیں۔ جدو حضرت عمر نو دوروں آندے ہیں ویکھا تلوار آتے چھے، امیر حمزہ دوڑ کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ گیا، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ چھے۔ حضور علیہ السلام مطمئن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پریشانی علی گل؟ آقا عمر تلوار ہاتھ چھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرن دی ضرورت نہیں۔ وجہ کی؟ حضور دعا نہیں سی کیتی یا اللہ عمر دے، یہ ہو سکتا نبی منگے تے رب نہ دے۔ میرے آقا نے دعاواں وچ منگیا، میرے نبی دے 1,24,000 صحابہ، ہر صحابی میرے نبی دا مرید ہے۔ عمر میرے نبی دا مرید ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ دی مراد ہے۔ رب کولو مانگ کے لیا، آقا مطمئن نے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں ڈرن دی ضرورت نہیں، عمر بلا بن کے نہیں بلکہ مصطفیٰ دی دعا بن کے آ رہے۔ جناب عمر آ گئے، اندر داخل ہوئے، سرکار کھڑے ہوئے، عمر دے قریب آئے، دامن تو پکڑ کے جھٹکیا، فرمایا کس ارادے نال آیا؟ صحابہ انتظار وچ کہ سرکار اشارہ کرن، ویکھ دیاں کی بندا۔ حضرت عمر نظرہ جھکا لیاں، عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھن آیا۔ آقا کلمہ پڑھن آیا، سرکار مسکرائے کلمہ پڑھایا، فرمایا تمہیں یارو مبارک او عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک او عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ
حق چار شکریہ جناب حکیم صاحب تہاڈا بھی شکریہ ہے انشاءاللہ مہینہ ہی صدیق اکبر دا کیا بات میرے نبی علیہ السلام دے ہر یار دی عظمت نو سلام حضرت عمر وہ نے جنہاں نو رب کولو منگیا میرے نبی نے اور عرض کی تھی مولا عمر دی وجہ تو اسلام دی عزت ودے یعنی ہر ایک نو عزت اسلام دے رہا پر اسلام دی عزت وچ بھی اضافہ عمر دی وجہ تو ہو رہا اور پھر جدو عمر نے کلمہ پڑھیا نا کیویں عزت ودی پہلے چھپ کے عبادت ہو رہی سی چار دیواری چ ہو رہی جدو عمر کلمہ پڑھیا نا نماز دا وقت آیا باقاعدہ نماز فرض نہیں سی ذہن وچ رکھنا نبی علیہ السلام جڑی نمازاں دو پڑھ دے سن صبح والی تے شام والی دو نمازاں صرف پڑھ دے سن صحابہ بھی حضور دی اقتداء وچ پڑھ دے سن فرض نہیں سی انہاں تے ہن او عبادت دا وقت ہویا تے دروازے کھڑکیاں پردے گرا دیو حضرت عمر آکھے سونے آج اندر نہیں فرمایا عمر کافرہ نے تڑی لائی ہونا دھمکی دیتی ہونا کب بیوی بیوہ تے بچے یتیم کرانگے حضرت عمر عرض کی تھی سونے ہونا چاہے کسی ماں پتر جمعے ہی نہیں جڑا تہاڈا سامنا کرے آکو ساریاں بدماشیاں میری وجہ تو کر دے سن وہ تڑی میرے سر تے لا دے سن میں انہیں بیک کے آیا جدو تواڈے قتل دا منصوبہ بنیا کسی جڑے سر ہی نہیں چاہیا میں ہی سا اج ویکھو انج کرو یا تے مینوں خدا کولو منگنا نہیں سی تے جے خدا کولو منگیا جے عمر کلمہ نہ پڑھے تامی نماز اندر عمر کلمہ پڑھ لے تامی نماز اندر ایک کیویں ہو سکدا ہے سونیا ہن میں ویکھاں گا کیڑا ماں نے لال جمیا جڑا مصطفیٰ نو سجدہ کرن تو ڈکے اتنے بھی شعر ہے اگر آپ کو تو سنا دیں حضرت عمر نے آکھیا کہ میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو میرے ایمان لانے پر کیوں چھپ کر عبادت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا سونا میں گردن قلم کر دیا کوئی نیڑے تے لگے اچھا پھر کی ہویا دو صفحہ حضور علیہ السلام نے بنایا دو لینا ایک صف دے اگے حضرت امیر حمزہ چل رہے دوسری دے اگے حضرت مولا علی تے سرکار وچکار چل رہے اگے اگے حضرت عمر وہ کی کر دیں اچھا ویکھ لو پھر عمر دی دلیری اور جرت او کافران دے بوئے بند تے بوئے کھڑکا کے آکا اے ابو جال نکل باہر اے ابو لابا نبی جا رہے نہیں کعبے کو سجدہ کرن واسطے ہے کسی بیوی بیوہ کرانی بچے یتیم کرانے نہ وہ مصطفیٰ نو ڈاک کے لکھا اج پیرے تے عمر کھڑا ہوئے گا کسی دی جرت نہیں ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کوئی سامنا کردہ ہون کیونکہ عمر آگے آسی نا اسی واسطے اس دن سرکار نے فرمایا انت فاروق فاروق کا دن حق و باطل فرق کرنا دینا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے آپ نے پیرا دیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کعبے دے کول سجدہ اے جے اے ایمان جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ دا رب آدھا ہے نہیں منو اینج منو صدیق نے کیویں منیا مہینہ جمادی ثانی سیدنا صدیق اکبر دا آپ نے کیویں منیا حضور علیہ السلام نے اس امت دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق تے اے بھی تو انہوں دس دیاں صرف اے نہیں کیا ساڑیاں کتاباں وچ قرآن تو پہلے جڑیاں آسمانی کتاباں اتریاں انہاں کتاباں وچ بھی صدیق دے ایمان لے آن دا ذکر ہے بلکہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اعلان نبوت حضور دے اعلان نبوت تو پہلے ایک درخت تھلے بیٹھے تے درخت دی ایک شاخ تھلے جھکدی صدیق اکبر دے کول آ گئی صدیق اکبر اتو ویکھن وی انہوں کسی تھلے تے کیتا نہیں تے اپنے آپ تھلے ہوئی تے نال ہی پوری شاخ بول پئی بول کیا دی ابو بکر گھبرا نہیں میں تینوں مبارک دین آئی ہاں آپ نے فرمایا کیڑی گل دی صدیق اکبر نو عرض کر دیئے کیونکہ میں اس گل دی مبارک دین آئی ہاں کہ آخری نبی اعلان نبوت کرنگے سب تو پہلے کلمہ بھی تو پڑھیں گا تے نبی تو بعد نبی دے مسلح دا پہلا وارث بھی ابو بکر صدیق بنے یہ تے فیصلے پہلے تو ہو چکے کہ سب تو پہلے میرے نبی دا جانشین بھی ابو بکر ذرا توجہ نہ لوچی وان اللہ کو سبحان اللہ اور پھر جناب ابو بکر صدیق پوری امت دے اعمال ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ لے جان تے صدیق اکبر دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ لیا جائے
پوری امت دے ایمان اور اعمال وچوں صدیق دا کلے دا پلڑا بھاری 1,24,000 نبیاں وچوں میرا نبی آلہ، 1,24,000 صحابہ وچوں میرا صدیق آلہ، 313 رسولاں وچوں میرا رسول آلہ تے 313 بدری صحابہ وچوں میرا صدیق آلہ۔ ہن ایتھے میں جو تسی آخر او پڑھن لگا کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ ہر سنی دی صدا ہونی چاہیے، میں پورا شعر پڑھنا تسی سارے آکھنا کیا بات، میں نو ذرا ثبوت دینا سنی ہون دا تسا سارے ہاں۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے، جان سارے نبی۔ انج نہیں میں اگے چلنا ہی نہیں جنہیں تک ساریاں نہیں آکھنا جان سارے نبی جان سارے نبی تیری کیا بات ہے۔ عبدالغفور صاحب بیٹھیں سر بھی سیدھی کر لئیے کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ توجہ نال پھر شعر سننا، عقیدے دا شعر۔ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ اور جس سب کچھ حضور دے نام تے قربان کر دیتا۔ میں تو ایک گل عرض کراں، جدو صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے نا، حضور علیہ السلام دا وصال ہویا، ساریاں دی رائے نال صحابہ دا اجماع ہویا ہے، کوئی اس گل دا انکاری نہیں، ساریاں صدیق اکبر نو خلیفہ منیا۔ اور مولا علی نے تے فرمایا اے ابو بکر، میں ویکھیا کہ نماز دا وقت سی، میں حاضر سا غیر حاضر نہیں سا، فٹ سا ان فٹ نہیں سا، تے سرکار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا، بخاری دی حدیث ہے، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے، تے نبی پاک ساڑھے دین واسطے تو انو چنیا، ہاں چنیا۔ مولا علی فرمایا تے جس ابو بکر نو میرا نبی دین واسطے چون لیتے، علی اپنی دنیا واسطے کیوں نہ چونے؟ ہاں سی تو انو حاکم مان لے۔ صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے، ان گل ذوق علی سننا ذرا، تھیلا موڑے دے رکھیا، انج ٹور پہ تے پوچھے گا کتھر چلے ہو امیر المومنین، تسی تے بادشاہ وقت دے حاکم حکمران مقرر ہو گئے، انہاں آکھیا بچیاں واسطے رزق کمان چلا، مزدوری واسطے جا رہے ہیں، انہاں آکھیا جناب مہربانی کرو مملکت دے امور کون ویکھے گا، انہاں آکھیا پھر بچیاں دے بھی تے معاملات ہیں نہ، گھریلو میں کس طرح چلانا ہے سسٹم۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تسی ٹھہرو، اسی کابینہ دا اجلاس طلب کر دیں، او دے وچ فیصلہ کر دیں، حاکم وقت دا کوئی معاوضہ مقرر کر دیں۔ ٹھیک ہے جناب بلا لو، کیبنٹ بلا لی، اجلاس بلا لیا، مشورہ کیتا گیا، ہاں جی کی کیتا جائے، حضرت ابوبکر وچ بیٹھے شورا دا اجلاس۔ اچھا مزے دی گل اے کہ
کوئی بھی معاملہ ہوئے نا میرے بارے چ ہوئے کہ دی تنخواہ کنی ہونی چاہیے میں تے زیادہ تو زیادہ ہی آکھ لوں جے میرے تے چھڈی جائے. اچھا صدیق اکبر وچ بیٹھے شورا دا اجلاس ہے ایک دوجے نو پوچھ رہے ہیں حضرت ابوبکر نو نہیں انہاں آکھیا کنی تنخواہ ہونی چاہیے حضرت ابوبکر آپ ہی بول پے انہاں آکھیا جی میری دیہاڑی انی رکھنا جنی مدینے دا مزدور لیندا ہے میری دیہاڑی اجرت انی رکھنا جنی مزدور دی مزدوری ہے. تے نال ہی حضرت عمر پوچھے تہاڈا گزارا کیویں ہوئے گا فرمایا جے نہ ہویا تے میں مزدور دی اجرت ودا دیاں اپنی نہیں مزدور دی ودا دیاں. اچھا پھر ایک دن انج ہویا پھر آٹا مقرر ہویا کھانے دیاں کچھ چیزاں مقرر ہو گئیاں کہ اینا روزانہ خلیفہ وقت دے گھر بیت المال وچ جائے گا یعنی سرکاری خزانے وچ. ایک دن زوجہ محترمہ نے نا حلوہ بنا کے پیش کیتا حکیم صاحب صدیق اکبر نو حلوہ پیش کیتا تے آپ نے زوجہ محترمہ بیوی خوش کہ میرے سر دا تاج خوش ہوئے گا حلوہ پیش کر رہی ہیں تے صدیق اکبر نے جدو ویکھیا نا حلوہ فرمایا پیچھے کر یہ مٹیریل کتھوں لے اے جے ریاست مدینہ دا جانشین کہ اے مٹیریل بنایا کنجے پہلے میں نے دس. حضرت عمر بیمار ہوئے نا علیل ہوئے تے دوائیاں اثر نہ کرن تے حکیم صاحب نے آکھیا کہ شہد دی چمچ لاؤ تے غلام بیٹھا سی او بھجیا فرمایا تو کتے اس آکھیا بیت المال وچ بڑا پیا فرمایا بہ جا میرا نہیں او قوم دا آپ نے فرمایا قوم دا. ایک دن حضرت علی شیر خدا حضرت عمر کو لائے کسی کام واسطے چراغ جل رہے آپ کچھ کام کر رہے ہیں. حضرت علی آکھیا جی میں نے تہاڈے نال ایک کام ہے. حضرت عمر نے پوچھا ذاتی کام ہے یا قومی کام ہے کو قوم دے معاملات انہاں کہنی جی میں نے ذاتی کام. حضرت عمر نے ڈیوا بجھا کے انیرا کر کے ہن گل کرو. حضرت عمر نے جدو چراغ بجھایا تے مولا علی پوچھیا اے کی کیتا جی انیرا کر دیتا جی انہاں کہ کیونکہ تہاڈا میرا ہن ذاتی کام سی تے تیل قوم دا سڑ رہا سی تے میں کیونکہ قوم دا کام کر رہا سا تاں ڈیوا بالیا سی تے ہن تہاڈا میرا جدو ذاتی ہوئے گا تیل قوم دا سڑے رب نو جواب نہیں دینا. یہ تربیت سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ایک دن حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں تے گفتگو کر دیں آکھا لوگو جی اگر میں عدل و انصاف نو چھڑ دیں تسی کی کر لو 22 لاکھ مربع میل دا فاتح جی دے کول شیطان بھی ڈردا جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر شیطان عمر تو عمر رہ گیا عمر دے سائے تو بھی ڈردا. اتنی ہیبت والا بندہ جدے نہ تو کیسر و کسرا دے ایوان کم دے سکتے او عمر تقریر کرنے آکے کی کر لوگے. ایک بابا کھڑا ہو گیا اس نے کہا تلوار ویکھیا تو لے پٹڑی ہو سی تن پٹڑی چاڑ بھی جان. حضرت عمر نے نہیں آکے انہوں ہتھکڑیاں لاؤ تے قید کر دے یہ تے کیس کرو فور شیڈول لاؤ نہ. حضرت عمر ممبر تو تھلے اتر کے نا بابے نو جفا مار کے آکھیا او بابا جدو تک تیرے جے غیرت مند بابے جیندے ہون عمر غلطی کر ہی نہیں سکتا. ایسن ریاست مدینہ دے لمبردار. حضرت سیدنا صدیق اکبر زوجہ نے پوچھا بھی حلوے دا مٹیریل کتھوں لی انہاں کہا جی جڑا آٹا گھر آندا ہے فرما آٹا تے آندا روٹی واسطے. انہاں کہا جی میں چٹکی کڑ لیندی سا روزانہ. آج اتنا ہو گیا کہ میں حلوہ بنا کے پیش کرتا فرمایا پیچھے کر لے میں نے خدا دا مجرم بناؤں اتنا آٹا فالتو اندر ہے تو میں دسی نہیں. آٹا حلوہ بیت المال جمع کرا دیتا جمع کرا کے رو کے رب دی بارگاہ چ معافیاں منگیاں تے بیت المال چا کے آئی تو بعد بھائی انا آٹا گھٹ بھیجنا ہے فالتو آندا رہا میرے گھر تے اج تو بعد بھی میں نگرانی کراں گا. ہن تسی مینوں اے دسو جڑے قوم دا چٹکی آٹا نہیں کھاندے مصطفیٰ دی بیٹی دا حق کھا سکدا جڑا قوم دا اتنا سارا آٹا نہیں کھاندا نبی دی لخت جگر دا حق کھا سکدا. ساڈے سرائکی خوشاب دا ایک شاعر ہے انہیں بڑا خوبصورت لکھیا انہیں آکھا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو فتق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو رفیق کے ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل اے منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. اللہ اکبر. بابا سے بلند آکھو ذرا ہے چرچ جس کے عرش پر ہے چرچ جس کے عرش پر ہے چرچ جس کے عرش پر
اللہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ چ خوش ہو گیا کہ میرے یار دا ذکر اتنی محبت نال کر رہے ہیں. محفل شادی تھی تے صدیق صدیق ہو رہی، عمر عمر ہو رہی، عثمان عثمان ہو رہی تے علی علی ہو رہی. کیا بات ہے سنیو، خدا دی قسم کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس اہل سنت دا ترہ امتیاز ہے کہ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دیں. اسی تے اتنی عقیدت رکھ دیں جڑی سبزی حضور پسند کر لینا اسی انہوں کدو نہیں آدھے، کدو شریف آخر. تو گل عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وفادار کہ سب کچھ حضور دے نام تے لٹا دے. تبوک دا موقع آیا، آقا کریم فرمایا چندہ دیو، تنگی دا سال ہے، لوگوں کو مال نہیں. حضرت عمر نے آکھا میرے کو اس دن بڑا مال سی. میں آکھا لے بھئی ہمیشہ ابو بکر میرے تو نمبر لے گیا، آج نمبر میں لے گیا. حضور دی بارگاہ وچ مال پیش کریں آج نمبر میں لے جانا، کیونکہ ابو بکر کو پتا سی کچھ بھی نہیں گھر تے میرے کو تے کثیر مال ہے. انہاں انج کیتا مال نو ادھا ادھا کیتا، ادھا گھر رکھیا. حضرت عمر نے ادھا پوری اٹھن دی قطار لے آیا. حضور علیہ السلام خوش ہو کے دعا دیتی حضرت عمر نے. ہاں بھئی اور کون ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کی تھی 40,000 بندہ سی. عثمان غنی نے عرض کی تھی 13,000 بندے دے جتی دے تسمے تو لے کے سر دی پگڑی تک جتنا خرچ سواری کھان پین تلوار اسلحہ سب کچھ 13,000 بندیاں نو میں دیاں. حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی تے میرے نبی پاک علیہ السلام ممبر تو اتر کے اکھاں چانسو آگے رو کے آکھا مولا میں مصطفیٰ عثمان تے راضی ہوں، تو ہی میرے عثمان تے راضی. مولا میرے عثمان تے راضی ہو جا، میں راضی. اور تسی یہ ویکھو کہ ہر مالدار آدھا میرا مال ودے. اور کاروبار ساڑھے نواز شریف صاحب نہیں ویکھ لو، شہباز شریف صاحب پورے ملک دے مالک نے، اجے بھی مالک نے، مال بڑا ہونا کو، لیکن اجے بھی ڈھونڈ دے ہوندے کوئی شوگر مل ویک کے اسی خرید لئیے. وہ میاں منشا صاحب نے MCB والے وہ بھی تاڑ کے پھر دے ہوندے نے کیڑا رقبہ وک کے میں مول لے لاں، کیڑی گڈی آ رہی نویں او دا جناب او کی آکھدے ہو جی ہاں او پلانٹ ہی میں لے لاں، یعنی کہ بھوک مکدی نہیں. حضرت عثمان غنی یا اللہ مینوں بڑا دے دیتا ہی ہن بس کر. رب مال دے رہے، عرض کی تھی مولا بس میرے کو ہن بڑا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وال جبریل نو بھیج دیتا بھی عثمان آدھے بس کر. تے اپنے عثمان نو سونیا دس کہ رب فرما رہا تو میری راہ وچ دینا بند نہیں کردا تے میں تیری جھولی بھرنی کہ میں بند کر دوں. اے جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وفادار. تو صدیق اکبر اس سال کچھ نہیں، ادھر حضرت عمر قطار لیا، عثمان غنی 13,000 بندیاں دا ذمہ چک لیا. تے جناب صدیق اکبر گھر وچ کی کر رہے ہیں، ایک کپڑا بچھا دیتا، دھیاں نو آکھیا لے او جو کچھ ہے. حضرت اسماء دیوار تے ہاتھ مار کے سوئی رکھی، کسی مجاہد دا کپڑا پھٹ جائے سوئی کپڑا سین دے کم آ جائے. جناب عائشہ پاک نے والاں تے کگی کیتی سی، او دے وچ جڑے وال سن او بھی وچ رکھے. ادا کی بنے گا؟ عرض کی تھی ابا جان کسی مجاہد دی سواری دی نکیل ٹوٹ جائے نا یہ وال بن کے جوڑ لے. اور صدیق اکبر ویکھیا بھی کپڑے میرے بہتر نے جڑے میں پائے، اندر گئے ٹاٹ دے کپڑے پا کے کنڈیاں دے بٹن لا لے، او لباس بھی لا کے گٹھڑی چ رکھ دیتا. رکھ کے نا حضور وال ٹور پہ تے ادھروں جبریل حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ سلام پیش کرن آیا تے جبریل نے وہی کپڑے پائے جڑے صدیق پائے سن. سرکار نے فرمایا اے جبریل آج تیرا لباس کیسا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے لباس صرف میرا ہی نہیں بلکہ اللہ دی طرفوں آج آرڈر ہے. کیڑا لباس؟ ابو بکر صدیق نے پایا ہے. جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے فرشتے او وردی پا لین جیڑی وردی مصطفیٰ دے یار ابو بکر نے پائی ہے. ہر فرشتے دا او لباس متائیاں کیسی ہے چرچ جس کے عرش پر. جناب ابو بکر صدیق گٹھڑی سر تے رکھی، میرے نبی وال آرن ہر صحابی واسطے دعا، جس مال دیتا خیر و برکت دی دعا. لیکن جدوں ابو بکر آئے سرکار کھڑے ہو گئے، میرے نبی کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق دا متھا چومیا، انہاں گٹھڑی لا کے قدماں وچ رکھی. نبی پاک نے پوچھیا ما اب کئی تالی اہلی کا، اے ابو بکر ہر شے چک لے آئے ہیں گھر کی چھڑے. عرض کی تھی اب کئی تو لہم اللہ
رسولا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ایتھے اقبال نے آکھیا بل پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس اے شعر اقبال نے تھے آکھیا سی کہ پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس آقا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑیا ہن پتہ چلیا کوئی ایسا موقع نہیں تائیں تے سرکار نے فرمایا مینو اتنا نفع کسی دے مال نے نہیں دیتا جتنا نفع ابو بکر دے مال نے دیتا اور اے بھی فرمایا جس میرے تے احسان کیتے میں ہر ایک دے احسانہ دا بدلہ چکا دیتا اگر کوئی رہ گیا تے منگ لے اعلان کیتا عام کوئی رہ گیا تے میں احسان چکان نو تیار ہاں حضرت ابو بکر نو آکھا تو نہ منگی ابو بکر تسی نہیں منگنا میں کیوں نہ منگا فرمایا اس تو نہیں منگنا تیرے احسانہ دا بدلہ میں دنیا چکانا ہی اے تیرے احسانہ دا بدلہ قیامت کو میں تے میرا خدا رال کے چکاواں جنت دے 8 دروازے باب الریان چو روزے دار جدی روزے دی وجہ تو بخشش ہوئے گی یعنی وہ عمل غالب ہوئے گا وہ باب الریان چو گزرے گا جدی نماز والی ادا رب نو بہت ہی پسند ہوئی وہ باب الصلاۃ تو گزرے گا کوئی باب الحج تو 8 دروازے جنت دے ہر ایک اپنے اس عمل دی وجہ تو گزرے گا جڑا سب سے فوقیت رکھتا ہوئے گا کہ پھر صحابہ نے عرض کی تھی آقا 8 دروازے ہر کوئی ایک دروازے چو تے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا 8 دے 8 دروازے گزرے گا فرمایا ہاں ہے آقا کون فرمایا ابو بکر صدیق اے آپ نے انہوں ہر جنت دا دروازہ پکار کے آکھے گا ابو بکر میرے تھلو ہر جنت دا دروازہ اور ایک روایتی چاندہ ہے کہ قیامت دے دن فرشتے آکے صدیق اکبر نو آکھن گے اے چابیاں پکڑو پوچھن گے کس چیز دیاں فرشتے آکھن گے جنت دیاں پھر اس تو بعد دوجیاں چابیاں پکڑو اے کس دیاں وہ آکھن گے جہنم دیاں اے کیوں دے رہے ہو فرشتے آکھن گے رب نے بھیجے جنت دیاں چابیاں بھی ابو بکر نو دیو جنت دیاں چابیاں دوزخ دیاں چابیاں بھی ابو بکر نو دیو تے ابو بکر نو آکو خدا آکھ رہے ہیں ساری زندگی میرے یار نال وفا کی دیا میرے تے میرے رسول دا بان کے رہے ہیں اور تیری مرضی جنت دیاں چابیاں بھی تیرے کول جہنم دیاں بھی تیرے کول جڑا جڑا تیرے نال پیار کردا ہے انہوں پھڑ کے جنت لے جا جڑا تیرے نال بغض رکھدا سی انہوں جہنم وال دھکا دے چھڑ میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ دار کہ جنہاں آج شادی خانہ آبادی دی محفلی صدیق کی تھی اساں تے صدیق اکبر دے نال ہونا ہے بولو نا انشاءاللہ ہونا اور صدیق اکبر تواڈے جو کنے بندے نے جنہاں مدینہ طیبہ دی زیارت کی تھی ماشاءاللہ حکیم صاحب بزرگ میرے اسلامی بھائی دیگر احباب جڑے نہیں گئے صدقہ حضور علیہ السلام دے ذکر دا اللہ سارے نو شرف عطا فرمائے عبدالغفور صاحب جب دوبارہ بالکل جی بار بار خدایا ہی کرم بارے دیگر کون اللہ بار بار کرم کرے غفور صاحب میرے نال تیار سن جدو دے تیار ہوئے نو دا کرونا پہ گئے اللہ کرے ہون اور دروازے کھل جان اسی جلدی ایک گئے جی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہون انشاءاللہ صدقہ حضور دے ذکر دا گالے عرض کر رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ دے اندر تسی باب السلام حضور نو سلام پیش کرنا سے داخل ہونے ہیں تے نال ہی باب ابو بکر صدیق ہے نا اچھا راتی مسجد نبی بند ہوندی تسی گواہی پاؤ میرے نال راتی ہر دروازہ بند کیونکہ باب السلام تو باب البقیع والا رستہ حضور علیہ السلام دے روزے والا وہ مسجد دا حصہ نہیں انہاں شامل کیتا سی پھر سعودی حکومت نے دوبارہ مصلی اصل جگہ تے لے گئے یہ حصہ پہلے ہی اگے سی ہون مسجد نبی دے سارے دروازے بند رات نو باب ابو بکر صدیق اگے کنات لگ دی دروازہ بند او دی میں تو حکمت دسی او دی حکمت میں 2008 پہلی بار گیا پھر اس تو بعد میں یاد ہی نہیں میں کنی بار گیا سرکار کرم کر دینے اے تسی نظرانہ دین دو میں اتھی خرچ کر کے آنا ہن کافی سارا میں جوڑ رکھیا اتھے خرچ کرنے واسطے 2-3 سال ہو گئے نہیں جا سکے تو گل عرض کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بخاری دے اندر روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ابتدا دے اندر جدو مدینہ طیبہ سارے سیٹل ہوئے نا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری بھائی ہے جڑے دروازے نا مسجد دے اندر کھول دے پہلے اندر کھول دے سن گھروں اندر ہی آنا نماز پڑھ کے انجی گھر چلے جانا
تو فرمایا ہون اسلام مضبوط ہو گیا، کسی نے پریشانی کوئی نہیں، ہون انج کرو اے مسجد دے اندر جنہاں دی باریاں کھل دیاں نے بند کر دے تو باہروں آؤ. تے اچھا صحابہ کیونکہ چونکہ چنانچہ نہیں سن کر دے بے کیوں کریے نہ، حضور نے فرما دیتا بس گل ختم نس سے وہ کھڑکیاں بند کرو ہے. صدیق اٹھن لگے فرمایا توں بہ جا. آقا سارے نے حکم دیتا جے باریاں بند کرو، فرمایا تیری تے قیامت میں بھی کھلی رہنی. ابو بکر تیری باری تے بند ہونی ہی نہیں. ہن سرکار نے فرما دیتا تیری کھڑکی کھلی رہے گی. اتھے ابو بکر صدیق دا گھر ہے جتھے اج باب ابو بکر صدیق ہے. اے ویکھ لو اتھوں دی حکومت دی طرفوں یا جڑی انتظامیہ ہے او راتی مسجد نبی بند کر دی، دروازہ اتھے بھی لگا، بوہا نہیں بند ہوندا، اگے کنات لگ دی کیونکہ محمد آکھیا بند ہو ہی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بند ہو ہی نہیں سکتا. وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے. مسجد نبی کرونا دی وجہ تو بھی جدو محدود کر دیتی گئی، انٹری بند ہو گئے، دروازے وہ بوہا پھر بھی کھلا رہا، یہ کھلا رہنا ہے. کہ صدیق اکبر دا مزار حضور دے نال. میں عراق گیا 2019 وچ، 2 سال پہلے، زیادہ ہو گئے 2-4 مہینے اتے ہو گئے. اتھے میں گیا جی، اتھے نا ایک بندہ تقریر پہ کرے اردو وچ امام حسین دے روزہ مبارک دے باہر. کربلا، معلہ، بغداد شریف، نجف سارے مزارات نے میں حاضری دیتی. اچھا وہ بندہ تقریر پہ کرے، وہ آکھے پہ آپ جن نے انہوں نے سننے والے بیٹھے، کہنے لگا یہ حسین پاک کا جو روزہ ہے نا، اس کے ارد گرد 30 میل تک کوئی دفن ہو جائے وہ پکا جنتی ہے. انہیں تقریر کی تھی. تو انہوں پتہ پھر واہ واہ جڑی کر دینے، واہ 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 حال حال پہ جاندی. اچھا انہوں بڑی سبحان اللہ کی تھی، گوڑیاں تے کھلو گے بندے. میں حیران ہو کے ویکھ رہا تے میں نے ایک خوشاب دا بندہ آ کے ویکھیا جی. میں کہ یار حیرت تے بھی 30 میل دی حد لا کے بھی تسی واہ واہ کر رہے. بھئی میں نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی بھئی جڑا 30 میل تک دفن ہو گیا وہ تے جنتی تے جڑا 31 میل تے آ گیا بقول تو آڈے پھر ہوتے نہیں نہ بخشیا گیا. کہ نہیں محبت کی بات ہے. میں کہ پھر محبت دی گل کرنی تے امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی تھی، میں تینوں سنا دینا. میں کہ امام طبرانی نے روایت نقل کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں حضور دونوں شہزادے نے جھولی بٹھا کے آکھیا اے حسن تے حسین جدوہما فی الجنہ، انہاں دا نانا جنتی، ابوہما فی الجنہ، انہاں دوواں دا باپ علی جنتی، و امہما فی الجنہ، انہاں دی ماں فاطمہ جنتی، و امہما فی الجنہ، انہاں دا چاچا جنتی، و امتہما فی الجنہ، انہاں دوواں دی پھوپھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، انہاں دوواں دیاں ماسیاں. حدیث ہی چاہ گیا اے جڑے آدھے حضور دی ایک کی بیٹی سی، میرے نبی فرمایا انہاں دیاں ماسیاں وخالاتہما، اگر ہے کونی سن حضور فرمایا کیوں؟ فرمایا وخالاتہما فی الجنہ، انہاں دیاں ماسیاں خالائیں وہ بھی جنتی. اگلی گل سنو، وہما فی الجنہ، یہ دوویں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا وہ بھی جنتی. میں کہتے 30 میل دی حد ہی کوئی نہیں. اتنے تے محبت شرط ہے. ہن محبت کرے تسی کرو، ننجا ٹیل والے کرو، نور کلونی والے کرو، تسی کرو تے تسی سرکار دے فرمان دے مطابق ومن احبہما فی الجنہ، تسی جنتی. میں کہا چلو یہ گل ٹھیک ہے، تسی آ کرو 30 میل تک دفن ہو جائے. میں کہا نواسا تے پھر نواسا ہے، شان نبی دی اونچی ہے یا نواسے دی؟ آکے شان تو پھر نبی کی اونچی ہے. میں کہا پھر سن، جے حسین پاک دے ارد گرد کوئی 30 میل تک دفن ہوئے او جنتی، تے جڑے ابو بکر و عمر حسین دے نانے تو 30 انچ بھی دور نہیں. ذرا انہاں دے بارے فیصلہ کر رہے. اور پھر ایک حدیث پاک سنو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، جن نے میرے روزے دی قبر انور دی زیارت کی تھی او دے تے میری شفاعت واجب. حضور فرمایا میں انہوں بخشاواں گا، میرے تے لازم ہو گیا. ہن تسی تے میں باہروں ویکھ کے آئے ہیں تے تسی جڑے ویکھن والے ہو انشاءاللہ اسے سال ویکھو تے جس بھی ویکھنا ہے باہروں ویکھنا ہے تے جڑا باہروں ویکھے او دے تے شفاعت واجب، تے جڑے لیٹے ہی نال ہوئے جڑے لیٹے ہی نال ہوئے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اور پھر ایک گل اور، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر مسلمان نو پتہ کہ نبی دے گھر دے نزدیک پلیتی نسکتی ہے، ہر قسم دی ناپاکی انہاں دے گھر تو دور. تے کس وجہ تو حضور دا گھر ہے، حضور دی اولاد ہے. تے پھر اولاد دے نیڑے نہیں آ سکتی، بابا جی دے نیڑے آ سکتی ہے، انہاں دے ابا جی دے نیڑے بھی سوچیا بھی نہیں جا سکتا. پھر کیسا پاک صدیق، کیسا پاک عمر جڑے 14 صدیاں تو حضور سینے دے نال لائے ہوئے.
اج بھی قریب. اور پھر تسی یہ ویکھو اے کر کے ایک باں چ ابو بکر باں پائی, ایک باں چ عمر نے, دوواں نوں حضور لے کے آئے نا. صحابہ نے کہا کیا خوبصورت منظر, سجے بھی یار کھبے بھی یار, وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اچھا حضور علیہ السلام جب ویکھے صحابہ منظر ویکھ کے خوش ہو رہے ہیں, فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, اے جویں ہن ویکھ رہے ہو نا انج ہی قیامت نوں بھی جدوں اسی آواں گے انج ہی ابو بکر ہوئے گا, انج ہی عمر ہوئے گا. جڑے ایتھے سڑدے نے انہاں دا اوتھے کی بنے گا؟ کیوں جی قاری صاحب؟ علامہ محب طبری نے ایک روایت نقل کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام دے بارے تسی سنیا ہوئے گا, پڑھیا بھی ہوئے گا, مسلمان ہو ماشاءاللہ. انہاں ایک کشتی بنائی سی, پتہ ہے نا. اچھا اس کشتی دے بارے علامہ محب طبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ, بڑے معتبر شخصیت نے, غیر بھی سانو انہاں دی کتاب دا حوالہ دین دین آدن جی انہوں نے لکھا. میں کون ہے گل بھی لکھی کہ نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن, اللہ نے حکم دیتا کشتی بناؤ, منن والے سوار کرو, تے جڑا تہاڈا منن والا کشتی چ ہوئے گا وہ بچ جائے گا, باقی جڑے باہر ہون گے انہاں نوں غرق کر دیاں. اچھا نوح کشتی بنا رہے ہیں, پیچھوں کیڑا چٹ رہا, دیمک لگ رہا کشتی. عرض کی تھی مولا تیرے آرڈر تے بن رہی ہے, کیڑے نوں تے ڈک, میں نویں لکڑ لانا پھر کیڑا آ جاندا, پھر انہوں ریموو کرنا پھر کیڑا آ جاندا. آواز قدرت آئی, پیارے نوح اس کشتی نوں جے مکمل کرنا جے نا تے پھر انج کرو کیڑے تو بچن واسطے کشتی دے فرنٹ تے محمد لکھو تے چاراں کونیاں تے ابو بکر عمر عثمان و علی لکھو. ہن سمجھ آ گئی نا؟ اسی نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, اس واسطے اسی حضور دے نال چار یار رکھیں کیڑیاں تو بچن واسطے. چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا, نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا, انہ جان نثارہ ورگا, نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہ وفادارہ ورگا. شان صدیق کیا تھا ایکو یار ہزارہ ورگا. اعظم شان صدیق کیا کہاں ایکو یار ہزارہ ورگا, ایکو یار ہزارہ ورگا. اور ویکھ لو تسی صدیق اکبر او شخصیت, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار ہے, تین خلفاء نے نا, انہاں نوں صحابہ نے سلیکٹ کیتا مصلی تے کھڑا ہون واسطے, تے صدیق نو میرے نبی آپ سلیکٹ کیتا. صدیق اکبر نو حضور علیہ السلام نے, اچھا تسی یہ ویکھو حضور علیہ السلام نے آرڈر کیتا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے. ادھر حضور دا حجرہ سی, ادھر صدیق اکبر مصلی تے آئے, انہاں کیتی اللہ اکبر. جدو حضور علیہ السلام نو آواز گئی سرکار پردہ چک دیتے. تو چونکہ حضرت انس فرماندے نے اسی نماز پڑھ رہے ہیں, جدو سانو محسوس ہوئے نا سرکار پردہ چکیا, بخاری دے اندر الفاظ نے, آدھے نے حضور دا چہرہ ویکھا کأنہ ورقۃ مصحف, حضور دا چہرہ انج چمک رہا سی جویں قرآن دے ورق چمک رہا. آدھے نے سرکار دا چہرہ ویکھا, میں کیا اقبال نے آکھیا سی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی, میں جھکا رہا تھا نماز میں, کیا کرم کیا تیری یاد نے, ہمیں آ ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. اسی ویکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دا چہرہ, سرکار مسکرا رہے ہیں, حالانکہ علالت سی, علالت دے ایام سن, لیکن سرکار دا چہرہ کھل گیا. کھلدا خوشی تو ہے نا. میں نو انج لگدا حضور فرمایا صدیق چڑھ مصلی تے پردہ چک کے ویکھیا پیچھے کو منکر تے نہیں. جدو ویکھیا نا سارے منن والے تے سرکار دا چہرہ کھل اٹھا. میرے نبی علیہ السلام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, آپ دا وصال ہویا نا, وصال ہویا آپ دا, تے جنازے دی چارپائی پئی ہے, صفہ تیار نے, صدیق اکبر آ گئے, فاروق اعظم آ گئے. میرے کو 20 کتب دے حوالے موجود نے, میں اپنی گل دا ڈنکے دی چوٹ تے ذمہ دار ہوں. میں کسی پنڈ چوں نہیں آیا, شہر دے مرکز وچ بیٹھا, جس وقت مرضی میرے کو حوالے لے سکتے ہو. جدوں صدیق آئے تے صدیق اکبر نو مولا علی نے ویکھیا, تے صدیق اکبر نے مولا علی نو فرمایا کہ علی اگے ہوو, جنازہ پڑھاؤ. حضرت مولا علی نے صدیق دی باں پھڑ کے آکھیا جنوں محمد اگے کیتا ہے علی کیویں پیچھے کر سکدا ہے. اے ابو بکر نماز جنازہ تساں پڑھانی, تے صدیق اکبر نے بی بی پاک دی نماز جنازہ پڑھایا.
آج لوگ آتے ہیں جی صدیق کو تو پتہ ہی نہیں ہونے دیا. میں کیا جناب سیدہ پاک جدو علیل رہیاں بیماری دے ایام انہاں دی نگرانی کون کر رہا سی؟ تو پتہ صرف گلاں کر دے ہو. حضرت صدیق اکبر دی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس انہاں دی خدمت وچ رہی تے بیوی صدیق اکبر دی خدمت گزاری کر رہی ہیں حضور دی شہزادی دی تے پل پل دی خاوند نو خبر دے رہی ہیں ہن آپ دی اے کیفیت ہے ہن آپ دی اس طرح طبیعت ہے. یہ کیویں ہو سکدا پل پل دی خبر ہو تے وصال دی خبر ہی نہ ہو. اتنے نماز جنازہ ہی صدیق اکبر نے پڑھائی. اور پھر جدو صدیق اکبر دا وصال ہو گیا تو انہوں پتہ حضرت اسماء بنت امیس جڑی صدیق اکبر دی زوجہ محترمہ محمد بن ابی بکر دی والدہ نے اے حضرت جعفر طیار دی زوجہ سن حضرت علی دے بھائی دی. او جنگ غزوہ موتج شہید ہوئے جنگ موتج شہید ہوئے غزوہ انہوں آدھیں جی دے حضور آپ ہوں. ایتھوں سرکار نے انہوں بھیجیا سی. حضرت زید بن عارثہ شہید ہوئے عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے جعفر طیار شہید ہوئے. خالد بن ولید نو اللہ تعالیٰ نے جدو جھنڈا عطا فرمایا تے فتح ہوئی. ہن حضرت جعفر دی زوجہ سن حضرت اسماء انہاں نال نکاح صدیق اکبر نے کیتا تے پھر جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا ہن چونکہ صدیق اکبر دی پیوا تے پھر جی اگر دشمنیاں سن تے صدیق دی زوجہ نال بھی دشمنی سی تے پھر مولا علی نے صدیق دی اسے بیوی نال نکاح کیتا. دسو نہ لوگاں کہ پھر اگلی گل صدیق اکبر دے بیٹے محمد اگو محمد دا بیٹا قاسم اگو قاسم دی بیٹی ام فروا یعنی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر. ادھر امام حسین علی دے بیٹے اگو امام حسین دا پتر امام زین العابدین امام زین العابدین دا پتر امام باقر. پھر سن لینا امام باقر بیٹا امام زین العابدین دا امام زین العابدین بیٹا امام حسین دا امام حسین بیٹا علی دا یعنی امام باقر علی دا پڑپوتا. ادھر ام فروا صدیق اکبر دی پڑپوتی محمد دا بیٹا قاسم دی بیٹی ام فروا صدیق دی پڑپوتی امام باقر علی دے پڑپوتے. انہاں دا آپس وچ نکاح ہویا ہی اے میاں بیوی نے گل ایتھے نہیں. پھر انہاں میاں بیوی نو رب پتر دتا اس پتر دا نام ہے امام جعفر صادق. اللہ اکبر. ذوق آیا ایک گلاں تانوں انہاں نہیں دسنیاں. ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی سمجھ آئی نا. اے نا ابو بکر شہرت پائی حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر دی کنیت ابو بکر نا عبداللہ لقب صدیق ہے. عثمان عمر انہاں ناواں تو پہلے ویکھنا ہوئے گا کیا اے نا ہے سن تے پھر جے اے ہی نا سن تے انہاں تو بعد علی رکھ رہا محبت وچ رکھ رہا. میں تے کدی بھی اپنی اولاد وچوں اپنے کسی دشمن دے نا تے نا نہ رکھا. عمران خان نو جے رب پتر دے دے یار دے بھی سکدا اللہ کل شیء قدیر ہے تے مینوں یہ دسو عمران خان پتر دا نام نواز شریف رکھے گا؟ نواز شریف نو رب او دی بیٹی مریم نواز نو رب پوترا دے وے تے او نا عمران خان رکھن گے تے او کو کافر تھوڑی ہے مسلمان ہی ہے نا. انہیں وہ سیاسی اختلاف ہے نا کوئی ذاتی اختلاف تے کوئی نہیں. تے پھر جے سیاسی اختلاف ہوئے تو اس حد تک جان ایک دوجے دے نا قبول نہ کرن تے پھر مینوں دس نا اگر اے آکھیا جائے معاذ اللہ اللہ معاف فرمایا کہ حضرت عمر نے انہاں دا گھر جلایا حضرت عمر نے معاذ اللہ اللہ معاف فرمایا کہ انہاں دی نبی علیہ السلام دی بیٹی نو شہید کرنے وچ انہاں دا ہاتھ سی صدیق اکبر دا کردار سی معاذ اللہ اگر اے سوچیا جائے تے پھر کیا دشمناں دے نا تے علی اپنی اولاد دے نا رکھدا؟ کدی بھی سب جھوٹی من گھڑت. میرا چیلنج ہے میرا یوٹیوب تے خطاب موجود ہے اس گل تے میرا چیلنج ہے اکو کتاب سی السقیفہ او دے وچوں روایت چلی اور انہاں دے اپنے مولویاں علامہ خوئی اور علامہ ابن ہلی نے لکھیا کہ اے جھوٹ تے مبنی. پھر بھاویں 70,000 کتاباں دا حوالہ دے لن روایت جتھوں ٹری ہے جدوں ماخذ ہی 2 نمبر ہے تے پھر باقی اگوں بھی گل 2 نمبر نہیں 7 نمبر ہی ہونی. گل ٹھوک بجا کے کرو. قرآن آدھا رحماء بینہم یہ آپس ہی محبت کر دیں. تو ہن جدو رب آدھا ہے میرے نبی دے صحابہ آپس ہی محبت کر دیں کوئی کمینہ آکھے نہیں جی آپس ہی دشمنیاں سن اسی انہاں دی منی ہے یا خدا دی منی اتھے تے آپس ہی محبت تے پیار ہے. بلکہ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا اجے لگا رہا
بڑی مہربانی، اللہ تانوں خوش رکھے. کیا بات، مینوں بھی ذوق آ رہا ہے کہ تسی محبت نال سن رہے ہو. کیا بات، کیوں نہیں جناب. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے جننے بھی صاحب ہیں، بلکہ میں تو ایک روایت سناواں جیڑی امام بخاری دے استاد نے نقل کی تھی. نعیم بن حماد امام بخاری دا استاد. میں روایت میں ڈاؤن لوڈ کی سی مکتبہ شاملہ تو. اصل کتاب میں کہ یار کسی وقت موبائل چینج بھی ہو جاندے نے، کدی کدی وہ ڈیٹا اڑ بھی جاندہ ہے، وائرس آ جاندہ ہے، اصل کتاب کدی لب جائے. میں بڑی لبی، اخیر میں مدینہ شریف چوں نہ لائبریری چوں مل گئی. اتھوں میں 50 ریال دی کتاب خریدی. اگر وہ کتاب اتھوں خریدی جاندی یا اتنی کتاب اتھوں خریدی جائے 300-400 دی ہونی، اتھوں 50 ریال دی. ہن 50 نو 40 نال ضرب دو، 40 دا ریال سی جدوں میں لئی سی 2000 دی. تے صرف اس حوالے واسطے. ہن سننا، نبی علیہ السلام تشریف فرما نے ایک شخص حضور دی بارگاہ چ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کول ایک گاں دا بچہ ہے، میں پیسے دی لوڑ ہے، میں بیچنا ہے، پر میں خرید لینا. انہیں کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اے حاضر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تے بند ہے، فلاں دن فلاں وقت تائیں اتھوں آ کے میرے کو پیسے لے جائے. انہیں کہا ٹھیک ہے. وہ عربی نکلیا، باہر نکلا تو وہ سامنے حضرت علی آ رہے ہیں. انہیں کہا کیویں آج؟ آکے جی وہ میرے کو ایک بچہ سی، حضور علیہ السلام نے فروخت کیتا ہے تے ہن میں واپس جا رہا ہوں کہ پیسے مل گئے نہیں. حضرت علی احوال تو واقف سن. انہاں آکھیا نہیں جی حضور علیہ السلام نے فلاں دن میں فلاں وقت بلایا بھئی آ کے لے جائیں. مولا علی نے فرمایا واپس جا، میرا نہ دسی. حضور علیہ السلام نے پوچھ جے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تے میں پیسے لینے ہون تے اس دن تسی نہ ہوئے تے میرا حق کون دے گا؟ اچھا سکھایا حضرت علی. ہن او بندہ واپس آیا، حضور علیہ السلام نے عرض کردا ہے آقا قانون قدرت تے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا، قانون تواڈے تے پورا ہو گیا، میرے پیسے لین دی واری آ گئی، تسی نہ ہوئے میرا حق کون دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اتھے جے میں نہ ہویا نا میرے تو بعد میرے مسلح تے میرا ابو بکر بیٹھا ہوئے، یہ اپنا حق کو ابو بکر کو لو آ کے لے جائے. وہ واپس گیا، حضرت علی نو دسیا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر کو لو لیں. مولا علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ جی ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کون دے؟ وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر انہوں تو بعد عمر ہون گے. وہ پھر واپس گیا، حضرت علی نو دسیا، پھر حضرت علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ جی عمر بھی نہ ہوئے. وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ جی عمر نہ، پھر فرمایا عثمان کو لو لے لیں. وہ پھر حضرت علی نو دسیا بھی حضور فرما رہے ہیں عثمان کو لو لے لیں. مولا علی فرمایا آخری باری جا، صرف آخری باری ٹوٹ جا، پھر میں بھی نہیں آکنا. ایک باری پوچھ جی عثمان بھی نہ ہوئے. وہ پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی عثمان نہ ہوئے تو میرا حق کون دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے چاہیا تو میں دینا میں ہی ہے، میرے رب دا کرم ہویا تے جے میں نہ ہویا پلے بن لے پھر ابو بکر کو لو لیں، جے ابو بکر نہ ہویا پھر انہاں تو بعد عمر کو لو لیں، جے عمر نہ ہوئے انہاں تو بعد عثمان کو لو لیں، جے تریوے نہ ہوئے فَإِلَّ الَّذِي أَرْسَلَكَ ہے جڑا بار بار میرے کو نہیں گھال رہا پھر اسے کو لو لیں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. پھر انہاں نمازاں دا کی بنے گا؟ دیکھو نا حضرت صدیق اکبر جی مسلح تے کھلوتے ہیں، تسی یہ بھی سنے ہونا اور روایت موجود ہے کہ خیبر دا بوہ جڑا 40 بندیاں کول نہیں سکدا، مولا علی کلے ایک ہاتھ نال چکیا تے جڑا کلا ایک ہاتھ نال بوہ چوک سکدا ابو بکر نو چوک کے پاسے نہیں سی کر سکدا. بوہ بھارا سی یا صدیق بھارا سی؟ اونج صدیق ہی بھارا سی، ویسے صدیق ہی بھارے سن، لیکن گل جڑی میں کر رہا نا جڑا ظاہری وزن ہے میں وہ گل کر رہا ایمان تے صدیق دا پوری امت وچ بھاری ہے. مولا علی کیوں نہیں انج کیتا؟ آکے جی علی تکیہ کیتی رکھا. میں کہ علی ہوئے تے تکیہ کرے، تکیہ کرے تے علی نہیں، علی ہے تے تکیہ نہیں. جس وقت آیا نا ابن ود انہیں للکریا، اس آکھیا نبی علیہ السلام 3000 صحابہ بیٹھے، انہیں للکر کے آکھیا اے محمد کڈ اپنے غلاماں نو، میں واری واری انہاں نو بھیجاں جنت وال جس جنت دے وعدے کیتے نے. اے جاندے کیوں نہیں اس جنت جنہاں نو دسی جنت وچ نہراں تے شہد دیاں تے دودھ دیاں نہراں چل رہی ہیں، میں گھلاں نہ انہاں نو اوتھے. حضرت علی کھڑے ہو، نبی علیہ السلام اشارہ کیتا علی بیٹھ جا.
پھر انہیں لڑ کریا بدتمیزی دے الفاظ بولے. مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بیٹھ جا. ہن تیجی واری جدوں انہیں بے ادبی کی تھی اور توہین امیز جملے آکھے نا تے حضرت علی گھٹنے زمین تے رکھ کے نا رڑ دیاں حضور دے قدماں چ آکھن لگے سونیا ہن مینوں ڈکی نہ جان نہ جان میرے محبوبہ لگیاں توڑ نبھیساں رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پچھاں قدم نہ مول ہٹیساں تیرے نام دے ٹکڑے منگساں میں تیرے پیر چومے ساں آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں. آقا ہن مینوں روکنا نہ. میرے نبی کریم اپنی دستار مولا علی دے سر تے رکھ دیتی اپنی تلوار عطا فرمائی دعا کیتی پاک پروردگار میرے علی دی حفاظت کری. مولا علی گئے ہن ابن ود عمر ابن عبد ود کھڑا آکھن لگا کڈو بار کڈو کون میرے مقابلے چاہے. حضرت علی دا ظاہری طور تے وجود قد چھوٹا نہ بڑا سی دیکھن وچ اس آکھیا تو آیا لڑن واسطے دس کونے میں تے سمجھیا علی آئے گا. انہوں پتہ ہی نہیں اے علی آپ نے آکھے میں تے سمجھیا علی آئے گا. اپنا تعارف کروا. آپ نے فرمایا میری ماں میرا نام حیدر رکھیا میری ماں میرا نام حیدر رکھیا. آکھن لگا میں تے آکھیا علی آئے گا چل کوئی گل نہیں تو ہی آ جا پھر علی نال بھی مکلائیں گے. بڑے چرچے سن علی دے. چل آ نیڑے. مولا علی قریب آئے انہیں سواری تو چھلانگ ماری زمین تے ہاتھ ماریا پوری زمین نو جنبش ہوئی. کہن لگا میں 1000 بندے دی طاقت رکھدا ایک میں زمین نو کپ کپاہٹ تاری کر دیتی. مولا علی فرمایا اے زور ضائع نہ کر میرے تے آزما او قریبا کے وار کردہ. مولا علی ڈھالتے وار روکیا. پھر مولا علی جدوں انہوں پلٹا کے سٹیا سینے تے پیر رکھیا. آپ نے فرمایا او بیمانہ سنا اجے بھی علی نہ لڑ نہیں. اسا کیا تو تے دسیا نہیں مینوں تیرا انداز پیا دس دے. یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے. یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے. دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار. حضرت مولا علی جدو خیبر دا جھنڈا لے کے نکلے. اچھا یہ روایت وہ بھی بیان کر دینے جنہ دے سینے صحابہ دا بول لیکن پوری بیان کرم. مولا علی جھنڈا لے کے گئے سنیا جی اتو تک سنیا جی کہ پوچھو نہ جھنڈا لیا کتوں سے. میں چونکہ سننی آنا میرے ہاتھ چالا حضرت دا دامن ہے میرے علی دا غلامی دا کالج پٹا ہے نا میں تے پوری گال کرنی. امام زرقانی نے لکھیا جدو مولا علی جھنڈا لے کے گئے وہ جھنڈا پتہ کی سی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دا حصہ سی جڑا مولا کائنات دے ہاتھ بھی جھنڈا سی. جا کے پتھریں چ گاڑیا اتو کھلو کے ایک یہودی نے آکھیا آن والے کون ہے. آپ نے فرمایا مینوں حیدر آکھتے ہیں کہ میری ماں میرا نام حیدر رکھیا. انہیں فوراً کہا غلب تم اویا ساڑھے تے غلبہ پا لیا گیا اویا سی ہار گئے جے. یہودیاں کہا جی ہویا ہی کچھ نہیں. اسا کہا میں پہلیاں کتاباں چ پڑھیا ہے جڑا خیبر دا فاتح ہوئے گا ادا نام حیدر ہوئے گا. کیسی خوبصورت سنیا دی محفل کیسی محفل ہے.
صدیق صدیق بھی ہو گئی، عمر عمر بھی ہو گئی، عثمان عثمان بھی ہو گئی، علی علی بھی ہو گئی۔ اے جے سنیاں دا تر رہا امتیاز، کتنا خوبصورت ہے ساڑا مسئلہ کہ بھائی اسی کسی کو لو سڑ دے نہیں، جڑا سڑدا وہ سنی نہیں، جڑا سنی وہ سڑدا نہیں۔ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال ساڑی محبت، حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال سانو پیار۔ ہن میں مکا دے اچھا بے شک اچھا میرے ماشاء ہے عثمان، کیا بات۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس ایمان دی اکھ نال مینوں ویکھیا او دے تے جہنم حرام ہوگا، تے جن نے میرے ویکھن والے نو یعنی میرے صحابی نو ویکھیا تے ہوئے مسلمان او دے تے بھی جہنم۔ ہن جڑا صحابی نو ویکھے او جہنم ہی نہیں تے صحابی آپ تے پکا ٹھکا جانتی۔ ایک مختصر جی روایت مرض کراں پھر غفور صاحب کو آخرین 2-3 منٹ وچ او تے پھر دعا تے پھر لنگر بھی ہے انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، اسانو تے پہلے کھوا دیتا ہوں۔ میں ایک روایت عرض کر دیا کہ جدو صدیق اکبر غار وچ حضور علیہ السلام نو لے کے گئے نا، عرض کی تھی آقا مینوں پیاس لگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا غار دے درمیان جا پانی پی لے، اذهب الى صدر الغار۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام دے فرمان تے نا اتھے پہنچے، پہلے پانی دا وجود ہی نہیں سی، جدو صدیق پہنچے تے پانی چل رہا۔ امام سیوطی نے در منصور وچ لکھیا اور دیگر محدثین نے الریاض النظرہ دے اندر علامہ محب طبری نے لکھیا جس وقت حضور علیہ السلام حکم دیتا پانی چل رہا ہے، صدیق پانی پی کے واپس آئے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سنا کیسا پانی سی؟ عرض کی تھی آقا میں ایڈا لذیذ، شہد تو بھی زیادہ میٹھا، مشک و عنبر تو بھی زیادہ خوشبودار، دودھ تو زیادہ سفید، میں انج دا پانی زندگی چ نہیں دیکھیا۔ سرکار فرمایا پتہ ہی کتھوں آیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ فرمایا جدو میں آکھا نا پانی پی لے، ادو تک پانی کوئی نہیں سی، میں کہہ دیتا پی لے، میری زبان چو نکلیا تے رب نے جنت دیاں نہراں نے فرشتے نو آکھیا یار دے آکھن تے یار ٹر پیا جے، ابو بکر بعد ہی چپڑے جنت دی نہر دا ایک کنیکشن غار وال نو موڑ چھڈ۔ اے جڑا تسی پانی پی کے آئے ہو جنت دا پانی جے۔ ہن میں تانوں قرآن وچوں دساں جنت دا پانی پینا کنے۔ قرآن آخدا نادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ، جنتی جنتی چون گے جہنمی جہنم وچ، تے جہنمی جنتیاں نو آکھن گے او جنتیو ان افیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جڑا جنت والا پانی رب تواڈے تے اونڈیل رہا ہے اور او جڑا رزق تسی کھا رہے ہو دے جو سانو بھی دیو۔ قالو اللہ فرماندا کو جنتی آکھن گے جہنمیاں نو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، او بھائی جنت دا کھانا تے جنت دا پانی کافراں تے حرام ہے، اسا کوئی نہیں دینا۔ ہن دنیا وچ جیڑا بھی جنتی ہے جنت جا کے جنت دا پانی پیے گا، ابو بکر او جنتی ہے جیڑا جنت بعد وچ گیا، جنت دا پانی مصطفیٰ نے پہلے پلایا۔ جنت دا پانی دنیا چ پی لیا صدیق اکبر نے، اور پھر اج جتھے لیٹن ہے کسی دی جرت آ کہ وہ جنت نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر اور میرے حجرے دے درمیان اے جنت دے باغاں چوں باغ ہے۔ آکھے کوئی وہ جنت نہیں، میں کہا تو تے جے جنت گیا ہی نہیں تے انشاءاللہ صدیق دا بغض ہوے تے جانا بھی نہیں، تے صدیق تے ہن بھی جنت ہے۔ اے لوگاں نوں دسدا ہے کہ جنت وہ جائے گا جس کو جنت کا ٹکٹ علی دے گا، کدی علی نو پوچھے ہی کہ ٹکٹ دینا کینوں ہے؟ اے روایت امام ابن حجر نے نقل کی تھی کہ مولا علی نو صدیق اکبر نے آکھیا سی کہ میں نبی پاک کو سن کے آیا جنت ہو جائے گا جدی تصدیق علی کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تینوں بھی مبارک ہوئے، کس گل دی؟ فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جنتیاں نو جنت دا اجازت نامہ تو دے گا پر دیوی انہوں جدے سینے صدیق دا پیار ہو۔ روایت پوری سنایا کرو، ادھوری نہ سنایا کرو۔ جنت او جائے گا جنہوں اجازت نامہ علی سائن کر کے دے گا تے دینا انہوں جدے سینے صدیق دا پیار۔ صدیق آج بھی جنت ہے۔ ہونے تھے میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا شعر پڑھ
اجازت ہے؟ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے آنکھوں نہ سارے سنی بولے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے اور کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی اور جاوید راز نے آکھیا جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں تے سچ زمین تے نہیں آیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام دے جانشین جدو مکہ فتح آیا صدیق اکبر جلدی جلدی گھر چلے گئے حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا ابو بکر کتھے ہر وقت میرے نال اوہد اچنال بدر اچنال خندق اچنال خیبر اچنال سفر اچنال حضر اچنال غار اچنال تے دنیا چھوڑن تو بعد مزار اچ بھی نال ہونا ہون کتھے آقا ہونے اتھے سن نال ہی ویکھیا نبی نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ابو قحافہ دی انگلی پکڑی لے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا ابو بکر کتھے چلے گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو ہجرت کر کے مدینے گئے سنا مکہ چھوڑیا میں دعا کی تھی یا اللہ میرے باپ نو مصطفیٰ دا کلمہ نصیب کریں ادو تک ماری نہ جب تک میرا باپ کلمہ نہ پڑھ لے آج جلدی جلدی آ کے میں گھر گیا ابا جی نو لے آواں جلدی جلدی تہاڈا مرید بناواں کلمہ پڑھواواں حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے باپ نو تکلیف کیوں دیتی ہے تو مینوں دسدا میں تیرے گھر توڑ جا کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھا کے آ میں توڑ جا کے کلمہ پڑھا کے آنا اے تربیت میرے نبی علیہ السلام صحابہ دی کر رہے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمانے جیرانہ دے مقام تے بیٹھے نا گوشت تقسیم کر رہے ہیں اچانک ایک بوڑھی جی مائی آ گئی سرکار نے نا مائی نو ویکھیا تے حضور علیہ السلام جلدی وال اس مائی وال گئے تے آقا کریم علیہ السلام اس مائی دے اگے نا سر جھکایا تو انہیں متھا چومیا سرکار لے کے آئے تے اپنی چادر بچھا دی انج حضور بیٹھ گئے او بی بی حضور وال ویکھے تے سرکار نظرہ جھکا لین او دائیں بائیں ویکھے حضور علیہ السلام دی زیارت کرن صحابہ ویکھن بھئی پتہ نہیں مائی کون ہے آقا کریم دی والدہ تے حضور دسیا کہ میرے بچپن ہی فوت ہو گئی ہیں یہ مائی پتہ نہیں کون ہے جدا حضور اتنا احترام کر رہے ہیں ادھے نصیحت سی ششو پانچی چو جرت بھی نہیں وچ بولی ہے بھئی حضور علیہ السلام ادھے نال گفتگو کر رہے ہیں اسی نہیں وچ کلام نو روکیا نہیں کچھ دیر تو بعد حضور علیہ السلام کچھ تحائف دیتے تے تحائف دین تو بعد انہیں اجازت منگی دروازے تک چھوڑ کے آئے وہ بی بی جب تک نظرہ تو جل نہیں ہوئی حضور واپس نہیں ہے تے جدو ٹور گئی تے حضور علیہ السلام واپس آ کے بہ گئے تے اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں تے صاف کیتے نے نا صحابہ عرض کر دینا سا پوچھے آقا مائی کون سی فرمایا تسی نہیں جان دے آقا جان دے ہو یہ تے پوچھنا کیوں سی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نو دودھ پلانا لی میری دائی حلیمہ سادیا سی یہ دسن دا مقصد ہے آخر تے پیغام دے رہے ہیں جس نبی دائی دا اتنا احترام کیتا ہے یہ انہاں دی مائی آمنہ ہوندی انہاں دا کتنا احترام کرے اس واسطے جے حضور دا بن کے رہنا تے حضور علیہ السلام دے احکامات تے بھی عمل کرنا ہے ماں باپ دی خدمت کرنا جڑے
جڑے انداز ساڈے باہر کسی بزرگ واسطے ہون تے بزرگ آکھے واہ واہ بڑا چنگا پتر ہے یار بڑا خدمت گزار ہے تے اپنا ابا او دے تو پریشان ہو گئے، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ سب تو پہلے اپنے ماں باپ دی خدمت کر، عبادت تو بعد اگر رب نے کسی چیز میں درجہ دیتا تے ماں باپ دی خدمت۔ قرآن جتھے بھی عبادت دا ذکر ہے کدھرے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر ایک مقام تے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ایک مقام تے انشکر لی وَلِوَالِدَيْهِ، نال نال رکھیا کہ عبادت اللہ دی کر، والدین نال نیکی کر، والدین نال حسن سلوک کر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اے تعلیمات نے، حضور علیہ السلام نو جناب حضرت علی دی والدہ نے پالیا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے۔ آقا کریم نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں آمنہ تو بعد اگر کوئی میری ماں ہے تے اے فاطمہ بنت اسد۔ جدو پردہ کر گئیاں حضور علیہ السلام اپنا کرتا دیتا کفن دے طور تے، اور نبی علیہ السلام انہاں دی قبر وچ لیٹ گئے، لیٹ کے پھر باہر آئے، پھر انہاں دا جسد اتر اتاریا گیا تے پھر سرکار نے نا انہاں دی میت دے قریب جا کے آکھا چاچی اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی کراں؟ اس قدر حضور علیہ السلام نے، یعنی یہ سکی ماں نہیں، یہ تو وہ جن نے پالیا۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوندی میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا، فاتحہ تلاوت کر رہا ہوندا تے میری ماں اندر ہوندی، انہوں نے پتا ہوندا میرا پتر نماز وچ، او مینوں آواز دے دیندیاں محمد۔ سرکار فرمایا اللہ دی قسم ہے میں بھاویں نماز دے وچ ہوندا نا تے میں کعبے منہ ہٹا کے ماں دے حجرے وال لبیک دیاں آوازاں دی صداواں لانا شروع کر کہ میری ماں نے مینوں یاد کیتا۔ اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعلیمات، سانو یہ تے عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھنا ماں جدو پتر واسطے دعا کر دی ہے یا باپ دعا کردا یا بہن یا بیٹی، یہ بڑے ایسے نازک رشتے نے جس وقت یہ دعاواں کرنا، جنہ دی ماواں زندہ اللہ سایہ تادیر قائم رکھے، جنہ دے باپ زندہ اللہ سایہ تادیر قائم رکھے، جنہ دے پردہ کر کے رب انہاں دی مغفرت فرمائے۔ تسی یہ ویکھو رب نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ ماں باپ فوت ہو جا قبر تے حاضری دین والے دے پورے ہفتے دے گناہ معاف انہاں دی وجہ تو۔ اور پھر جڑا خدمت کردا ماں باپ دی صبح اٹھ کے زیارت کرے پیار نال، اللہ او دا حج مقبول لکھدا ہے، آپ مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندا۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا حج مقبول دا ثواب تے جے بندہ دینی 100 واری ویکھے، حضور فرما تو 100 واری ویکھ 100 حج تیرے کھاتے وچ لکھ دے۔ یعنی ماں باپ دی زیارت کو اتنا درجہ ملے۔ اگر کوئی غیر بھی سی نا، حضور علیہ السلام ایک گلی چو گزر رہے نے کہ یہودی سفید داڑھی کھونڈا ٹیکدا ہولی ہولی جا رہا ہے، سرکار آہستہ ہو گئے بھئی دے اگے نہیں گزرنا۔ صحابہ عرض کی تھی آقا تیزی گزر جائیے نا، یہودی ہے، حضور فرماؤ دی داڑھی دے وال چٹن چٹیاں والاں دا خدا بھی آیا کرنا، اس واسطے اس تو اگے نہیں جانا۔ انہیں جدو یہودی نے ویکھا نبی تربیت کر رہا غلاماں دی تے نال یاد سونے کلمہ پڑھا کہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا اسلام اتنی عزت دے رہا، کلمہ پڑھاں گا تے کتنی عزت ہوئے۔ اس واسطے اسی اپنے بزرگاں دا احترام کریے، اپنے والدین دا احترام کریے، باقی لوگاں دا بھی احترام حیا کریے۔ یعنی تسی جدو کسی دا احترام کرو پتہ لگے تواڈے ماں پیو نوں لوگ دعاواں دین یار بڑی سونی تربیت کیتی۔ اس واسطے سانو چاہیے اللہ تعالیٰ سانو ادے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو لمبی